اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم۔ جو لوگ اس روئے زمین پر بری چالیں چلتے رہتے ہیں، بدترین داؤں کھیلتے رہتے ہیں، کیا وہ لوگ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے، یا پھر ایسی جگہ سے اللہ عذاب بھیجے کہ ان کو شعور اور گمان بھی نہیں ہو کہ یہاں سے عذاب آ سکتا ہے، یا ان لوگوں کو چلتے پھرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے؟ پس وہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یا ان لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرے اور وہ کمزور ہو جائیں۔ بے شک تم لوگوں کا رب البتہ ترس کھانے والا، رحم کرنے والا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر مہلت پر مہلت دیے ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل سورہ نمبر 16 سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 45، 46، 47، 40 پر 5، 40 پر 6، 40 پر 7، یہ 3 آیات تلاوت کی گئیں اور تینوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے کہ جو لوگ اس روئے زمین پر رہ کر کے اللہ کی زمین پر چلتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے حکموں پر چلنے کے بجائے برے داؤں پیچ کھیلتے رہتے ہیں، بری چالیں چلتے رہتے ہیں، کیا ایسے لوگ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے اور ان کو زمین میں دھسا دے، یا اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسی جگہ سے آئے کہ ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے کہ یہاں سے عذاب آ سکتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چلتے پھرتے ان کو عذاب میں مبتلا کر دے اور وہ لوگ اللہ کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرے اور وہ دھیرے دھیرے کمزور ہو جائیں۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم لوگوں کا رب ہے، رحم کرنے والا ہے، ترس کھانے والا ہے۔ تو ان 3 آیات میں سے جو آخری آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 47، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او یأخذہم علی تخوف، اللہ ان کی پکڑ کرے تخوف کی بنیاد پر۔ تو یہ جو تخوف ہے، تخوف کے تعلق سے امام شاطبی اپنی کتاب الموافقات کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھ کر کے لوگوں سے تخوف کا معنی پوچھا کہ تخوف کا کیا مطلب ہے، تو بنو حذیل کے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے جواب دیا کہ تخوف کا مطلب ہوتا ہے تنقص۔ تنقص کا مطلب دھیرے دھیرے گھٹانا، تنقص کا مطلب ہوتا ہے دھیرے دھیرے گھٹانا۔ اور اپنے اس جواب کے اوپر اس نے ایک عربی شاعر کے شعر کو بھی پڑھا کہ عربی کے اندر تخوف کا مطلب ہوتا ہے تنقص یعنی دھیرے دھیرے گھٹانا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی صحیح البخاری کتاب التفسیر باب سورۃ النحل کے اندر تخوف کا مطلب تنقص بتلایا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دھیرے دھیرے گھٹانا۔ تو یہ جو 3 آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے جس میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے کبھی بھی۔ پہلا جو عذاب انسان کے اوپر آتا ہے، اچانک عذاب آتا ہے، چاہے وہ زمین سے آئے چاہے آسمان سے آئے، لیکن عذاب جو ہوتا ہے بالکل اچانک آتا ہے، انسان کو شعور نہیں ہو پاتا ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوا۔ مثال کے طور پر آسمان سے بارش برسے اور بارش میں جو ہے وہ اولے گرنے لگے، اور اولے جو ہو وہ آدھے کلو 1 کلو کا ہو، اور اللہ اس کو گرانا شروع کر دے تو فصلیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی اور جاندار بھی جو ہے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ایسا عذاب آ چکا ہے اور آ بھی سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک عذاب جو ہے وہ زلزلے کی شکل میں آتا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو بستی کی بستی، شہر کے شہر، آبادی کی آبادی جب زمین پھٹتا ہے تو اس کے اندر سما جاتی ہے اور سارے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے کبھی کبھی جو انسان کے اوپر عذاب آتا ہے، بازو میں سمندر ہوتا ہے، دریا ہوتا ہے، اس کے اندر طغیانی آتی ہے، موج آتا ہے، باڑھ آتی ہے، اور اطراف کی جتنی بھی بستیاں ہوتی ہیں سب کو جو ہے وہ سیلاب تباہ و برباد کر کے بہا کر کے لے جاتا ہے، آبادی بھی ختم ہو جاتی ہے، جان و مال کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے کبھی کبھی جو عذاب ہے وہ آتش فشاں پہاڑ کے شکل میں بھی پھٹتا ہے۔ آتش فشاں پہاڑ جو ہوتی ہے وہ پھٹتا ہے تو جتنے بھی اطراف کی جو آبادیاں ہوتی ہیں وہ سب جل کر کے خاکستر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں ایسے ہی عذاب، اس طرح کے جو عذاب ہیں جن کی بہت ساری شکلیں ہیں، اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ کیا وہ لوگ جو اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھا کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوا میں سانس لے کر کے، اللہ کے حکم سے زندہ رہ کر کے، زندگی کے اندر صحت و تندرستی پا کر کے، مال و دولت پا کر کے، بال بچے پا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کو پانے کے بعد بھی جو لوگ ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، برے داؤ پیچ چل رہے ہیں، بدترین انداز میں جو ہے وہ اسلام کے خلاف، حق کے خلاف جو ہے وہ داؤ پیچ چلتے رہتے ہیں، کیا ایسے لوگ اس بات سے مامون ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے؟ اللہ نے قرآن کریم سورۃ الملک کے اندر فرمایا ہے، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اے لوگو کیا تم لوگ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے اور جو تم کو زمین کے اندر دھسا دے، اور زمین حرکت کر رہی ہو، یعنی زمین میں زلزلہ آوے اور تم اس میں دھس جاؤ۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس رب العالمین سے بے خوف ہو گئے ہو، نڈر ہو گئے ہو کہ وہ رب العالمین آسمان سے ایسی آندھی بھیجے جس کے اندر پتھر ہو اور وہ پتھر تم تمام کو ہلاک و برباد کر دے، اور تم عنقریب جان لو کہ کیسا ہے ڈرانے والا۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ کیا وہ لوگ اس بات سے نڈر اور بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دھسا دے یا ایسا عذاب بھیجے جن کے بارے میں ان کو شعور بھی نہیں ہو کہ عذاب کہاں سے آیا۔ اور دوسری آیت کریمہ جو آیت نمبر 46 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا پھر وہ چل پھر رہے ہوں، کہیں آ جا رہے ہوں اور اسی درمیان میں عذاب ان کو آ جائے، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے کی طاقت بالکل نہیں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ سمندری سفر کر رہا ہے، جہاز میں ہے، بوٹ میں ہے، کشتی میں ہے، اور ایک بڑی مچھلی آتی ہے جس سے وہ جہاز ٹکراتا ہے اور وہ الٹ کر کے غرقاب ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے انسان جو ہے ہوائی سفر کر رہا ہے یا پھر پانی کے جہاز پہ ہی سفر کر رہا ہے، بالکل بیچوں بیچ رستے میں جا کر کے ہوائی جہاز جو وہ بند ہو جائے، ذرا تصور کیجئے، اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل بیچوں بیچ آسمان میں جو ہے وہ ہوائی جہاز ہو اور وہیں پر انجن چلنا بند ہو جائے۔ اب سوچئے کہ کیا حال ہوگا۔ اللہ ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہیں جا رہے ہو اور اسی درمیان میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم کو پکڑ لے اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ سمندر میں کشتی چل رہی ہے، سمندر میں جو ہے جہاز چل رہا ہے اور بیچ سمندر میں جا کر کے اس کا انجن بند ہو جائے، اب اس کو ٹھیک کرنے کی کوئی صورتحال نہ ہو۔ بس میں ہم جا رہے ہیں، دو بس آپس میں ٹکرا جائے، دو ریل آپس میں ٹکرا جائے، بس جو ہے وہ سلپ کر جائے اور گڈھے میں گر جائے اور سارے مسافر غرقاب ہو جائے، ڈوب مر جائیں، ہلاک و برباد ہو جائیں۔ اس طرح کی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ انسان سویا ہوا ہے اور اچانک اس کے اوپر عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر فرمایا ہے افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، بستی والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں کہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے ان کے اوپر؟ کیا یہ بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ دن میں کھیل تماشے میں مشغول ہو، بزنس و کاروبار میں مشغول ہوں، اپنے معاملات میں مشغول ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ کر کے ان کو دھر لے؟ اور جب ایسا ہوگا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ بزنس اور کاروبار کی ڈیل کے لیے گئے ہوئے ہیں، اچانک وہ بزنس اور کاروبار کی ڈیل میں لگے ہوئے ہیں، سچ اور جھوٹ سب ہو رہا ہے اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے چلتے پھرتے ہوئے پکڑ لے اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ معزز سامعین کرام، آخری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے ہم تماموں۔ اللہ فرماتے ہیں او یاخذہم علی تخوف، اللہ تخوف کی بنیاد پر ان کو پکڑ لے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ تخوف جو ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے گھٹانا، یعنی عذاب میں تو انسان مبتلا ہو لیکن انسان کو پتہ ہی نہ چلے۔ انسان عذاب میں مبتلا ہے لیکن اس کو پتہ نہ چلے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ دھیرے 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 انسان کمزور ہو رہا ہے، دھیرے 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 اس کا پریوار کمزور ہو رہا ہے، دھیرے 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 بستی کمزور ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے پورا علاقہ کمزور ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے پورا شہر کمزور ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے پورا ملک کمزور ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے پوری دنیا کمزور ہے۔ آپ دیکھ لیجیے آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں، آج سے 30 سال پہلے کا آپ تصور کیجئے، خود اپنے ملک کے اندر تصور کیجئے کہ ملک کے اندر ہمیں لوگ کتنا پوچھتا تھا، کتنا ہمارے ساتھ معاملہ تھا۔ آج
مب لنچنگ کی بنیاد پر بغیر کسی قصور کے مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان کو پکڑ کر کے مار دیا جا رہا ہے. کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں, غور و فکر بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارے معاشرے کا ہے. آپ دیکھیں گے ہسٹری کے اندر اٹھائیے, آپ تاریخ کے اندر اٹھائیے, جو بھی مسلم حکومتیں اس روئے زمین پر ہوئی, جب تک وہ اللہ اور اللہ کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑے رہے وہ سربلند رہے, اور جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق توڑا تو دنیا پرستی کا عذاب ان کے اندر آیا. دنیا پرستی کا عذاب آیا, مادیت پرستی کا عذاب آیا, تعصب کا عذاب آیا, شرک و بت پرستی کا جو ہے عذاب آیا. انسان دھیرے دھیرے اللہ کو چھوڑا اور دوسری چیزوں کو پکڑتا چلا گیا, اس کے اندر کمزوری آتی گئی, اور اس کمزوری کی بنیاد پر بے حیائی, فحاشی, عریانیت, گناہ, ہر چیز اس کے سماج میں آ گیا. آج ہمارے سماج کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اگر 100% ہیں تو اس میں شاید 5% ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے باوجود مسلمان اور دعویٰ مسلمانیت کا, دعویٰ توحید پرستی کا, اور پتہ نہیں کس کس چیز کا دعویٰ ہے آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر. دھیرے 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 سماج و معاشرہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے, دھیرے 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 گھٹتا چلا جا رہا ہے. آج ہم 2018 میں کھڑے ہوئے ہیں, 2019 میں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا ہم خود اس کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں. نہیں ہمارے اندر وہ صلاحیت. ہم غور کریں گے تو ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. جبکہ ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو 313 مسلمان فتح مکہ کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. ان کے اندر وہ صلاحیت تھی, ان کے اندر کمزوری نہیں تھی. وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہے تھے, دھیرے دھیرے ان کا گروتھ ہو رہا تھا, دھیرے دھیرے وہ آگے کی طرف جا رہے تھے. ہم دھیرے دھیرے گھٹ رہے ہیں. یہاں پر پورے سماج و معاشرے کو دیکھنے کے بجائے ہم میں سے ہر شخص اگر اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے, اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانا شروع کر دے, اپنے آپ کو رب العالمین سے جوڑنا شروع کر دے, تو یقینی طور پر جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ پچھلے آنے والے 6 مہینے میں نتیجہ سامنے آ جائے گا. ہم سے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ ہندوستان کے, ہمارے ملک کے جو ہے موجودہ حالات کے پس منظر میں آپ بتلائیے کہ مسلمانوں کو ووٹ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, مسلمانوں کو کن کو ووٹ دینا چاہیے, کسی سیکولر پارٹی کو دینا چاہیے یا فرقہ پرست پارٹی کو دینا چاہیے یا مقامی پارٹی کو دینا چاہیے. جواب بہت سمپل ہے. علماء نے کہا ہے کہ ووٹ دے ایسے لوگوں کو ووٹ دے جو اسلامی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ان کے حقوق کی آزادی دیتے ہوئے جو لیڈر یا جو حکومت کام کرے اس کو دے ووٹ. لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر مسلمان جس تیزی سے اللہ سے کٹا ہے اگر اس تیزی سے اللہ سے جڑ جائے تو ہندوستان کیا پورے دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں. سب چیز بولنے کی نہیں ہوتی, کچھ چیزوں پر انسان کو خود غور کرنا چاہیے. آج فلاں ایسے کر رہا ہے تو ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ فلاں ایسے کر رہا ہے, لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے اس پر ہم نے غور و فکر نہیں کیا ہے. حالانکہ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ڈرایا ہے, بتلایا ہے کہ دیکھو بندو اس طرح سے بھی عذاب آ سکتا ہے, دیکھو بندو اس طرح سے بھی عذاب آ سکتا ہے. اور دیکھو یہ عذاب جو ہے جس میں ہر دور میں مسلمان مبتلا ہوئے ہیں, لوگ مبتلا ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تخوف کی بنیاد پر پکڑ کرتا ہے کہ دھیرے دھیرے اللہ ان کو گھٹاتا چلا جاتا ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. فکر بھی ختم ہے ہماری, عمل بھی ختم ہے. عملی میدان میں تو ہم اتنے کوڑے ہیں کہ آج ہماری نمازیں اور ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں. اور اس کے بعد جب دن کا وقت ہو تو توحید کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ بڑا بلند ہوتا ہے. دوسروں کی اصلاح میں بہت زیادہ سرگرم ہے, اپنی اصلاح کرنے کے بجائے دوسروں کی اصلاح میں بہت زیادہ سرگرمی ہے ہماری. اپنی اصلاح ہونی چاہیے, اپنے اندر کیا کیا کمزوری ہے دیکھنا چاہیے. صحابہ کرام پہلے اپنی فکر کرتے تھے میرے محترم. تو یہی چیز ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ تخوف کی بنیاد پر تمہاری پکڑ کر لے, لیکن تمہارا رب جو ہے وہ بہت ہی ترس کھانے والا, رحم کرنے والا, شفیق ہے کہ تم کو مہلت دی جا رہا ہے کہ شاید بندہ اب توبہ کر لے, شاید بندہ جب اللہ کی طرف لوٹ جائے, شاید بندہ اب اپنی اصلاح کے اوپر کمر بستہ ہو جائے.
اللہ تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہماری ٹوٹی ہوئی حالتوں کو جوڑ دے. اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. عملی میدان میں اللہ تعالی ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. مومنین کے صف میں شامل فرمائے. صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اللہ تبارک و تعالی اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.